دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے 2-3 ہفتوں سے اس بات پر بیان چل رہا تھا کہ جن لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی خاص مقصد نہیں ہے، تو ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ الگ ہوتا ہے ان لوگوں کے طریقے سے جن کا کوئی مقصد ہے۔ اور جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو ان کو یہ سمجھانا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ میں نے بات کی تھی نا سالگرہ پر، لوگ کہتے کیا اس پر کیا ہوتا ہے، سالگرہ منا لی تو سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچز دیکھ لیے تو کیا حرج ہے اس میں۔ جس کا کوئی مقصد ہو، کوئی منزل ہو، اس کے لیے اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے، جو کرائیٹیریا ہے وہ مختلف ہے، اور جس کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ غلط مقصد ہے، اس کے لیے اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے وہ الگ ہے۔ دونوں کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے۔ یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، آپ کا کوئی ویژن ہو، آپ کا کوئی مقصد ہو، تو اگر آپ اپنی زندگی میں کسی چیز کو مقصد حیات بنائیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ نہیں بنائیں گے تو پھر بہت ساری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، خاص طور پر مولویوں کی باتیں تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں ہیں۔ تبھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، یا تو علماء سے محبت کرنے والے تو وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں پھر، اور ایک فریق ایسا بھی ہے جو دنیا میں سب سے فضول قوم کس کو سمجھتا ہے؟ مولویوں کو۔ تو ان کو معاشرے سے ہٹا دو تو بات بن جائے گی۔ ہمارا واسطہ دونوں قسم کے لوگوں سے الحمدللہ پڑتا رہتا ہے۔ ہمارے ہی ایک رشتہ دار تھے، وہ مجھے ایک دن کہنے لگے مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک، جو ترکی کا لیڈر سمجھا جاتا ہے، تھا نہیں لیڈر، ترکی کا بیڑا غرق کیا اس نے، لیکن بہرحال اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا، ترکی کو سمیٹ کے اتنا سا بنا دیا اس نے، خلافت ختم کروا دی۔ پہلے ترکی کی خلافت مکہ اور مدینہ پر بھی قائم تھی، بہت بڑا حصہ تھا مسلمانوں کی خلافت کا، جس کا مرکز کہاں تھا؟ بولے نا بھائی، ترکی خلافت عثمانیہ جو 700-800 سال چلی ہے۔ ترکی نے مسلم دنیا پر 700-800 سال حکومت کی ہے، بڑے خاندانی طریقے سے حکومت کی ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کا شمار خلافت ختم کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ خلافت کا بیڑا غرق کر دیا اس نے، اور ترکی سمٹ کے اتنا چھوٹا سا ہو گیا۔ لیکن آپ گوگل پہ سرچ کریں تو فادر آف ٹرکی کس کو کہا جاتا ہے؟ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ گوگل کی ہر رپورٹ صحیح نہیں ہوتی۔ گوگل بعض دفعہ بڑی لمبی بھی چھوڑتا ہے۔ لوگ ہر چیز گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، یار گوگل سے پوچھو کیا کر رہے ہیں، گوگل سے پوچھو، اس کو گوگل کر بھائی، گوگل کر۔ گوگل صحیح باتیں بھی کرتا ہے لیکن بعض دفعہ بہت لمبی چھوڑتا ہے۔ اس میں گوگل کا قصور نہیں ہے، اس میں گوگل تو روبوٹ کی طرح ہے، روبوٹ کی طرح ہے کہ اس میں جو آپ بھرو گے وہی نکلے گا۔ اور یہ شکر ہے کہ گوگل ہر بات صحیح نہیں بتاتا، اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ اگر سب کچھ سچ بتانا شروع کر دے گوگل تو پھر آپ کی بیوی سب سے پہلے گوگل میں لکھے گی رات 2 بجے یہ کہاں تھے۔ گوگل سچ بتا دے گا مدنی مسجد نہیں گیا تھا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر چیز
سے پردہ ہٹایا نہیں ہے. صحیح ہے. گوگل جھوٹ بھی بولتا ہے, بڑی لمبی لمبی چھوڑ دیتا ہے, بے گناہ کو گناہگار اور گناہگار کو بے گناہ ثابت کر دیتا ہے, لیکن بہرحال سچ بھی بولتا ہے. اس لیے تھوڑا تھوڑا گوگل سے ڈرنا بھی چاہیے. اللہ سے ڈریں گے تو پھر گوگل سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, کام آدمی ایسے کرے گا ہی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مصطفیٰ کمال پاشا عطا ترک ہے, اس نے کیا کیا, ترکوں کا بیڑا غرق کر دیا اور ترکی خلافت سمٹ کے کتنی سی ہو گئی, تھوڑی سی رہ گئی. کیا بات کر رہا تھا میں, یہ ہاں, تو ہمارے ایک رشتہ دار کا واقعہ بتا رہا تھا میں کہ وہ مجھے یہ کہنے لگے, اچھا جب ترکی کی خلافت ختم ہوئی ہے تو مصطفیٰ کمال پاشا عطا ترک کو سب سے زیادہ نفرت مذہب سے تھی, اسلام سے. تو جب اسلام سے نفرت ہوگی تو مولویوں سے خود بخود نفرت ہوگی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام کو تو میں مانتا ہوں مگر مولویوں کو نہیں مانتا, یہ خام خواہ کی سیاسی بیان ہوتا ہے. آپ کسی مذہب کو مانیں اور اس مذہب کے جو عالم بردار ہیں ان کا انکار کر دے تو یہ صرف ایک فالتو باتیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سرے سے اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں, صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ اسلام کی باتیں کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں سب مولویوں کو نہیں مانتا. تو جیسے سب ڈاکٹر صحیح نہیں ہوتے, سارے تاجر صحیح نہیں ہوتے, تو ایسے ہی سارے مولوی بھی صحیح نہیں ہوتے. لیکن اگر صحیح ہوتے ہیں تو وہ صرف مولویوں میں ہی ہوں گے, علماء میں ہی ہوں گے. علماء کے علاوہ کسی اور طبقے سے دین سیکھنے کی کوشش کی تو ضلوا واضلوا, حدیث میں آتا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اب یہاں ایک علمی نقطے کی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں, اپنی اس اصل بات کی طرف آتا ہوں. درمیان میں پوائنٹ تو آتے رہتے ہیں نا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم علماء سے دین کیوں سیکھیں, بھائی ہم تو اس کی بات سمجھیں گے, اس سے مسئلہ پوچھیں گے جو دلیل سے بات کرے گا. کیا خیال ہے؟ بات دیکھیں گے کہ بھائی دلیل مضبوط ہے تو اس کو فالو کریں گے, مضبوط نہیں ہے تو اس کو مسترد کر دیں گے. یہ جو بات ہے نا, حدیث سے اس کی نفی ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں علماء ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اتخذ الناس جہالا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنائیں گے. فافتوا بغیر علم, وہ لوگ فتوا دیں گے علم کے بغیر. فضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے. واضلوا, اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, لوگوں کو گمراہ کیسے کریں گے وہ؟ کیا بغیر دلیل کے کوئی شخص بات کر کے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے؟ کیسے سمجھائیں بھائی؟ کچھ تو دلائل دے گا نا وہ, جس سے آپ متاثر ہوں گے. تبھی تو اس بیس پر آپ نے اس کو رئیس بنایا ہوگا, عالم بنایا ہوگا. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ لوگ علماء ختم ہوں گے تو لوگ قرآن اندازی کے ذریعے لوگوں کو مقتدا رہبر بنائیں گے. حدیث میں یہ نہیں ہے. کوئی تو کرائیٹیریا ہوگا نا لوگوں کے پاس کہ بھائی اس سے پوچھو, اس سے نہ پوچھو. تو جو باتیں کرے گا علمی دلائل سے باتیں کرے گا, لوگ حالانکہ وہ عالم نہیں ہوگا, لوگ اس سے متاثر ہوں گے کیونکہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ صحیح دلیل دے رہا ہے یا غلط دلیل دے رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ گمراہ کرنے کی طاقت اللہ نے انسانوں کو دی ہے, اور گمراہی ہمیشہ دلائل کے ذریعے ہی دی جاتی ہے. لیکن وہ صحیح دلائل نہیں ہوتے. عوام کے پاس چونکہ علم کی کمی ہوتی ہے, اس علم کی کمی کی وجہ سے عوام اس غلط دلیل کو, بولو بھائی, صحیح سمجھ رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ فیصلہ کرنا علماء کا کام ہے کہ یہ صحیح دلیل دے رہا ہے یا غلط دلیل دے رہا ہے. بعض دفعہ لوگ ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ حضرت آپ جو بات کرتے ہیں باطل لوگوں کے خلاف, اور یہ مسئلہ آپ بیان کرتے ہیں کہ باطل لوگوں کا یہ مسئلہ غلط ہے, صحیح مسئلہ یوں ہے, تو فلاں آدمی بھی جو کہ عالم نہیں ہے وہ بھی آپ کی بات کی تائید کرتا ہے کہ مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں.
میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اگر میری بات کی تائید کر رہا ہے تو اس سے وہ جنت میں نہیں چلا جائے گا. یہ تکے میں تائید کر رہا ہے. اہل باطل کے بعض دفعہ تکے صحیح بھی نکلتے ہیں. ہر باطل پرست آدمی کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. اب تو پولیس سے ڈرا ڈرا کے اب لوگوں نے ڈرنا ہی چھوڑ دیا ہے. جو باطل لوگ ہوتے ہیں نا ان کی کچھ باتیں, بلکہ بہت سی باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں, صحیح باتوں میں درمیان میں غلط چلا دیتے ہیں وہ. دیکھو جب آپ سبزی منڈی جائیں گے آم کی پیٹی خریدنے, کیونکہ ہمیں تو کئی دفعہ کا تجربہ ہو چکا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ سارے آم اس پیٹی میں سڑے ہوئے ہوں. ارے بابا بھائی کچھ سوچو کہ جب تم جاؤ گے سبزی منڈی, کبھی جایا کریں منڈی سے بھی مال لے کر آیا کریں. جب آپ جائیں گے آپ نے کہا مجھے سیب چاہیے, تو وہ پھٹا اوپر پیٹی کھول کے آپ کو سیب دکھائے گا. کتنے خوبصورت سیب لگے ہوئے ہوں گے نا لائن سے. کیا خیال ہے؟ میں ایسے کر چکا ہوں, اتنے بڑے بڑے خوبصورت سیب. جب گھر لا کے پیٹی کھولی تو بس اوپر کی رو ہی اچھی تھی, باقی نیچے سارے کیا تھے؟ سڑے ہوئے, بدبودار. تو وہ ان بدبودار سیبوں کو مارکیٹ میں لانے کے لیے کچھ اچھے سیب بھی اوپر لگا کے, ارے بھائی بول لیا کرو یار اللہ کا واسطہ, اوپر اچھے سیب بھی ہوتے ہیں کہ نہیں, سیب کھا لیا کریں تو تھوڑی طاقت آئے گی اس میں. صبح صبح نہار منہ ایک میٹھا سیب لازمی کھایا کریں. جو آدمی صبح نہار منہ میٹھا سیب کھاتا ہے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے وہ ڈاکٹر کے قریب نہیں جاتا. خوب چبا کے چھلکا اتار کے, چھلکے سمیت نہ کھایا کریں. ڈاکٹر کہتے ہیں چھلکوں میں پروٹین زیادہ ہیں, ہر وہ چیز جس میں طاقت وٹامن چھلکے میں زیادہ ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں یاد رکھو ہر وہ چیز جس میں وٹامن زیادہ ہو وہ کھانے کی نہیں ہوتی. آئی بس کون ہے؟ ہر وہ چیز جس میں وٹامن زیادہ ہو وہ کھانے کی نہیں ہوتی. اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا معدہ ان وٹامن کو جذب بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. وٹامن تو یہ, ورنہ یہ آپ آئرن سب سے زیادہ کیلوں میں ہوتا ہے, کیل میں, لوہے میں. کیا خیال ہے بھائی؟ سیب میں آئرن ہے نا, تو آئرن کے لیے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ آئرن کی گولیاں کھائیں یا سیب کھائیں. زیادہ آئرن کس میں ہے؟ کیل جو ہے نا جو گھر میں ٹھوکتے ہیں اس کو تو آئرن سے بھری ہوئی ہے, لیکن اس آئرن کا کرنا کیا ہے؟ جب وہ پیٹ میں جائے گا تو ہضم تھوڑی ہوگا وہ. تو ایسے ہی سیب کے چھلکے میں جو آئرن زیادہ ہے وہ چھلکا آپ کے معدہ اس کو ہضم نہیں کرتا. اس لیے اللہ نے کچھ چیزیں بکریوں کے لیے پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آئرن زیادہ ہے, لیکن یہ کس کو کھلاؤ؟ بکریوں کو کھلاؤ, وہ ہضم کر لے گی تم اس چھلکے کو ہضم. ورنہ ساری چیزیں انسان ہی کھا جاتا ہے, جانوروں کو کھانے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں بیچاروں. اس لیے اللہ نے کچھ چیزیں اس میں رکھ دی, کچھ اس میں رکھ دی, اور کہا کہ تمہارا معدہ یہ ہضم کر سکتا ہے, وہ تمہارا معدہ ہضم. تو صبح صبح نہار منہ سیب کھا لیا کریں, خوب چبا کے. میٹھا سیب ہو, ترش سیب کے بھی فائدے ہیں مگر وہ حافظے کو خراب کرتا ہے جو کھٹا سیب ہے. رس بھرا سیب ہونا چاہیے, رس بھرا, تو بہت فائدے ہیں اس کے. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا, کیا بتا رہا تھا؟ بات تو مجھے معلوم ہے لیکن جو آخری پوائنٹ ہے نا اس کو, ہاں, تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو آپ سیب کی پیٹی لینے گئے سبزی منڈی سے, تو یہ بہت دھوکہ ہوتا ہے. اس میں کچھ ایسے سیب ہوتے ہیں, درمیان میں کچھ گلے سڑے بھی چلا دیتے ہیں وہ لوگ. تو اچھے سیب نکالنے کے لیے, گلے سڑے سیب نکالنے کے لیے اچھے سیب بھی پیٹیوں میں رکھنے پڑتے ہیں. آم گلے سڑے نکالنے کے لیے اچھے آم بھی دکھانے پڑتے ہیں. جتنے باطل لوگ ہیں ان کے بہت سارے کام اچھے بھی ہوتے ہیں, بہت سارے کام اچھے بھی ہوتے ہیں. اب جیسے کسی نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مولوی صاحب ہیں جو بڑا, مولوی صاحب تو نہیں ہے, وہ بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں, لیکن وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی کہتے ہیں. میں نے کہا اس سے میں ان سے متاثر نہیں ہوں گا. اگر وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی کہتے ہیں, ایک اچھی بات کر لیتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ باقی ساری باتیں اچھی کر رہے ہیں. اتفاق سے ایک صحیح بات بھی نکل گئی, ایک بات صحیح بھی کر دی. تو بات وہی ہے کہ آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں. آپ اس بات کے اہل ہیں کہ مفتی بن کے لوگوں کو مسئلہ بتائیں. ہر آدمی ہر فیلڈ میں چیمپئن بنا ہوا ہے, ہر فیلڈ. بیک وقت مفتی بھی ہے, بیک وقت وہ مناظر بھی ہے, بیک وقت وہ
ڈاکٹر بھی ہے، بیک وقت وہ انجینئر بھی ہے، بیک وقت وہ پروفیسر بھی ہے، بیک وقت وہ تاجر بھی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں دلائل سے بات کر رہے ہیں. آپ میں صلاحیت نہیں ہے، اس لیے آپ کو غلط بات ان کی صحیح لگ رہی ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. علماء ختم ہوتے چلے جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو رئیس بنائیں گے. وہ جاہل خود بھی گمراہ ہوگا اور پبلک کو بھی گمراہ کرے گا. تو یاد رکھو، پبلک کو گمراہ دلائل کے بغیر کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن وہ دلائل غلط دلائل ہوں گے، عوام میں صلاحیت نہیں ہوتی سمجھنے کی، لیکن ہماری پبلک یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ موضوع چل پڑا ہے تو میں 2 منٹ میں اس کو سمیٹوں. لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی پھر تو کسی عالم کی بھی بات کو لے لیا جائے. کیا خیال ہے؟ پھر تو مولوی صاحب آپ خود کہتے ہیں کہ فلاں عالم کی بات غلط ہے، فلاں عالم کی بات غلط ہے، فلاں کی بات غلط ہے. تو جب عوام نے علماء ہی کو فالو کرنا ہے تو علماء گمراہی بھی تو پھیلا رہے ہیں، خود علماء ہی گمراہی پھیلا رہے ہیں، عام لوگ نہیں، خود علماء ہی. تو ہم دلیل ہی سے تو فرق کریں گے کہ صحیح عالم کون سا ہے اور غلط عالم کون سا ہے. اس کا جواب سنیں پھر میں آگے چلتا ہوں. کہ دیکھو کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں علماء کو فالو نہیں کیا جاتا، اس میں قرآن و سنت نے بہت وضاحت کے ساتھ 2 ٹوک انداز میں اس مسئلے کو بیان کر دیا. اسی وجہ سے وہ مسئلہ اجماعی بن گیا. پوری امت کا کیا ہو گیا؟ اس پر اجماع ہو گیا. جیسے اللہ کی توحید، ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اجماعی مسئلہ ہی ہے. اس میں اگر کوئی عالم بیٹھ کے کہے کہ نہیں میری تحقیق یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین نہیں ہیں معاذ اللہ، تو وہ عالم کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، اسی وقت آپ پر لازم ہے کہ اس عالم کے بیانات سننا ختم کر دیں. وہ گمراہ کرے گا، وہ دلائل کے غلط تانے بانے ملا کے آپ کو الو بنا دے گا. وہ اگر آپ نے پھر بھی سنا کہ نہیں میرا ایمان بہت مضبوط ہے تو میں سنوں گا، عین ممکن ہے اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے، لیکن اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کو شیطان سیدھے راستے سے ہٹا دے. عین ممکن ہے آپ کو شیطان. یہ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، اسی طرح یاد رکھو، بار بار ایک مسئلہ میں چھیڑ رہا ہوں لیکن لوگ جو ہے نا اس کو غلط اس پہ لے کے چلے جاتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کی، بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا عقائد کا اختلاف بھی ہے علماء کا آپس میں، جبکہ عقیدے میں ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ براہ راست قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. اس میں کسی عالم کی تحقیق بولو بھائی نہیں چلے. عقائد کا معاملہ قرآن و سنت نے 2 ٹوک الفاظ میں، کیونکہ وہ بڑا مسئلہ ہے نا، تو بڑے بڑے مسائل قرآن و سنت نے بہت واضح بیان کر دیے. اس میں کسی کو فالو نہیں کرنا ہے، وہ اجماعی ہیں. ہاں عقائد میں بعض دفعہ جب آپ بہت گہرائی میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. تو اتنی گہرائی میں جاؤ ہی نہیں. کتنا آسان حل بتا رہا ہوں آپ کو. اتنی گہرائی میں جانے کی چندہ ضرورت. اب آج کل نا لوگوں نے ایک مسئلے میں میرا خون پیا ہوا ہے بہت زیادہ. میں نے کہیں بیان میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جیسے کہ اس کی شان ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. میرے منہ سے یہ نکل گیا. مجھے کیا پتا تھا اتنا پھڈا ہو رہا ہے اس مسئلے پہ. اب لوگوں نے فون بھی کر رہے ہیں، وہ فلاں دامت برکاتہم تو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، فلاں متظلہ العالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود. پھر فتوے بھی لا کے فلاں مدرسے کا فتویٰ ہے کہ جو اللہ کو ہر جگہ موجود نہیں مانتا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. مولوی صاحب آپ تو اہل سنت والجماعت سے کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے. پھر فتوے دکھا رہے ہیں مجھے، پھر کلپ بھیج رہے ہیں، شارٹ کلپ، دیکھو فلاں مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. ایک مولوی صاحب کا کلپ بھیجا، اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے ہر جگہ موجود ہونے سے یہ اشکال لازم آتا ہے کہ اللہ کا تو معاذ اللہ جسم ہے. تو اس اشکال کا جواب وہ دے رہے ہیں کہ جیسے دکان میں رمضان ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو دکان میں بھی ہوتا ہے، مکان میں بھی رمضان ہوتا ہے نا. تو جیسے رمضان کا کوئی جسم نہیں ہے لیکن وہ دکان میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، تو اللہ بھی بغیر جسم کے ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. تو مجھے اشکال یہ ہوا، ان عالم کی باتوں پر اعتراض نہیں ہے، وہ جو نظریہ بیان کر رہے ہیں ان کا نظریہ ہے کہ وہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس میں اعتدال کی رائے کیا ہے وہ بیان کروں گا. لیکن
یہ دلیل اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ دکان رمضان میں نہیں ہوتا، سوری رمضان دکان میں نہیں ہوتا بلکہ دکان رمضان میں ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی دکان کے اندر کسی عالم کا کوئی کلپ تھا تو مجھے کسی نے وہ کلپ ڈائریکٹ نہیں بلکہ کسی نے مجھے بھیجا کہ کوئی مولوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کون مولوی صاحب ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، کہ میں نے کہا بھائی رمضان کے دکان کے اندر تھوڑی رمضان ہوگا، رمضان دکان کے اندر ہوگی نا. وہ بھائی رمضان ہمارے اندر آتا ہے یا ہم رمضان میں چلے جاتے ہیں؟ رمضان کا تو ایک مخصوص مہینہ ہے، ہم سب اس میں داخل ہوتے ہیں. تو ٹائم جو ہے نا، ٹائم وقت وہ ظرف بنتا ہے، اور اس ٹائم کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں ظرف نہیں، وہ مظروف ہوتی ہیں، وہ ظرف نہیں ہوتی. ظرف کہتے ہیں برتن کو، برتن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو برتن ان کے لیے ظرف ہوگا، جو چیزیں اس کے اندر ہوں گی وہ مظروف کہلاتی ہیں. تو ٹائم جو ہے نا، ٹائم یہ برتن کی طرح ہے، اس کے اندر چیزیں آتی ہیں، نہ کہ چیزوں کے اندر ٹائم. تو اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کون مولوی صاحب ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن مجھے کسی نے ان کی طرف سے نقل کیا کہ ایک مولوی صاحب نے یہ دلیل دی ہے. اس لیے میں عوام سے کہتا ہوں کہ بھئی عقائد کے معاملے میں غلو مت کرو اور سیدھا سیدھا قرآن و سنت کے ظاہری الفاظ کو فالو کرو، تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا. کیونکہ ہم ٹیکنیکل طریقے سے اشکالات کے جوابات دیں گے، پھر اس پر ایک اشکال پھر اشکال. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر ہے. تو مان لو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. کیسے ہے؟ جسم ہے؟ نہیں بھائی جسم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کیسے. اللہ کی ذات کی باریکیوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہاں بھائی ہر جگہ موجود ہے. کیسے؟ بھائی علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. رہا یہ مسئلہ کہ بہت سے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں ہر جگہ موجود ہے، تو یاد رکھو ان کو بھی ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ قرآن کی اس آیت کی نفی نہیں کرتے کہ اللہ عرش پر ہے. جو آیتیں آتی ہیں جس میں آتا ہے اللہ عرش پر ہے، وہ اس کی نفی نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے، جس کی وجہ سے قرآن میں جگہ جگہ کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اس کا مطلب اللہ کا عرش کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ نہیں کہتے کہ جسم بھی ہے اللہ کا، وہ کہتے ہیں کیسے ہے ہم نہیں جانتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ ان آیتوں کا اگر انکار کر دیتے پھر ہم ان کو گمراہ کہتے ہیں. وہ انکار نہیں کر رہے تو ہم ان کو گمراہ نہیں کہہ سکتے. لیکن میری رائے یہ ہے، اور یہی رائے ہمارے بہت سے اکابر کی بھی ہے، میں جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہوں تو مجھے فوراً ہمارے اکابر کی فہرست سے باہر نکال دیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے عقائد میں قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، جو سیدھا سیدھا. اکابر کو فالو نہیں کرنا. عقائد میں کسی بزرگ کو فالو نہیں کیا جاتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اکابر بھی صحیح راستے پر تھے، قرآن و سنت سے جو ہمارے اکابر کے عقائد ہیں ان کا صحیح ہونا ثابت ہے، لیکن اصولی بات یہی ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی. اب دیکھو ایک باندی نبی کے پاس آئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو باندی نے کہا فی السمائی، کہاں ہے اللہ؟ آسمان میں. آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو چھوڑ دو، یہ کیا ہے؟ اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے. تو باندی نے کیا کہا؟ اللہ کہاں ہے؟ آسمان. اب اس باندی کا مفہوم کیا تھا کہ کیوں ہے، کیا خاص تجلیات ہیں عرش پر؟ نہ نبی نے اس باندی سے پوچھا اور نہ باندی نے اس کی ڈیٹیل بتائی. اس میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے بارے میں سرسری ایمان کافی ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، اس سے گمراہی پھیلے گی. اب میرے ایسا نہ ہو کہ شارٹ کلپ بنا کے ان علماء پہ رد کرنا شروع کر دیں جو ہر جگہ موجود مانتے ہیں. میں ان علماء کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ میں نے بتایا کہ ان علماء کے قول کی دلیل کیا ہے. وہ بھی عرش پر ہونے کی نفی نہیں کرتے، اور ان علماء کا مذہب بھی صحیح ہے جو کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، لیکن ایسے ہے جیسے اس کی شان ہے، ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں. تو عوام جب زیادہ گہرائی میں نہیں جائے گی تو پھنسے گی بھی نہیں، اور اگر زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کریں گے، بات آ رہی، تو کیا ہو جائے گا؟ پھنسیں گے. تو بس اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ متشابہات ہے، سرسری ایمان لاؤ،
زیادہ گہرائی میں مت جاؤ تو بچ جائیں پھر زیادہ گہرائی میں. تو میں اب اصل بات کی طرف آتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں وہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی بات چل رہی تھی. تو ہمارے ایک رشتے دار تھے, وہ مجھے کہنے لگے کہ دیکھو مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک ترکوں کا بادشاہ تھا, سوری لیڈر تھا, اور اس نے ترکی کو کتنا طاقتور بنایا. وہ ساری بات ہی شروع سے ہی غلط چل رہی ہے, ٹھیک ہے. ترکی کا بیڑا غرق. ترکی کا اب جو فائدہ طیب اردگان صاحب, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے, وہ ہیں ترکوں کے اصل بادشاہ, وہ ہیں ترکوں کے اصل لیڈر. وہ ترکی کو ترقی دے رہے ہیں, دینی ترقی بھی اور معاشی لحاظ سے بھی ترقی دے رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگے وہ رشتے دار ہمارے کہ ایک بات بتاؤں, مصطفیٰ کمال نے کمال پاشا, مصطفیٰ کمال کو نہ چلے ہیں بھائی, کمال پاشا اتا ترک نے ایک کام بڑا زبردست کیا تھا. میں نے کہا جی فرمائیے. اس نے کہا اس نے ایک کام بڑا ٹائٹ کیا کہ جتنے مولوی ہیں سب کو سمندری جہاز میں, بحری جہاز میں بھیجا اور سب کو سمندر میں غرق کر دیا. سکون ہو گیا ملک میں. دیکھو کیسا بغض بھرا ہوا ہے, کیسا بغض بھرا ہوا ہے. حالانکہ یہ صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں, حج بھی کیا انہوں نے, ہے بھائی, لیکن مولویوں کے بارے میں کتنے زہریلے نظریات ہیں ان کے کہ مصطفیٰ کمال نے بڑا ٹائٹ کام کیا تھا. کیا ہو گیا یار, استغفر اللہ, وہ مصطفیٰ کمال کو نہ چھیڑ دینا بھائی جا کے. تو کمال پاشا اتا ترک نے, ہم تو اپنے ہی لیڈروں کی طرف ہمارا دماغ جائے گا نا. کمال پاشا اتا ترک نے بڑا زبردست کام کیا. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے سب علماء, جتنے بھی ملک میں علماء تھے, ان کو حج کی لالچ دی کہ گورنمنٹ اپنے خرچے پہ آپ کو حج پہ بھیج رہی ہے. سب علماء کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا, بحری جہاز میں لے جا کے سمندر کے بیچ میں سب کو غرق کر دی. واقعی ایسا واقعہ ہوا ہے, اور علماء کا بالکل جڑ سے خاتمہ کر دیا. پھر جو بھی عالم جو بچ گئے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے اس نے لٹکانا شروع کر دیا. ترکی کی تاریخ میں بہت بدترین مظالم ہوئے ہیں, اور اتنے یہ ترک علماء بھی تو وہی کی عوام میں سے تھے نا. کس قدر ظلم ہو ان کے ساتھ. ایسی اس نے پھانسی گھاٹ بنائے تھے کہ درختوں پہ رسیاں لٹکا دی تھیں. وہیں ایک فوجیوں کو جج بنا دیا کہ جو عالم آئے اس کو, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیل ہے باقاعدہ وہاں کوئی پراپر عدالت ہو, بس چھوٹی چھوٹی عدالتیں محلے میں لگائیں کہ کہیں بھی, یہاں تک کہ اگر کوئی نماز پڑھنے والا تھا دیکھا جاتا, اس کے بازو دیکھے جاتے تھے کہ اس کے وضو کے نشانات تو نہیں ہے, کیونکہ جب آپ وضو کرتے ہیں نا تو بالوں کی ایک تہ بن جاتی ہے, ایک رو بن جاتی ہے, اس سے ٹریس ہوتا تھا کہ بندہ نمازی تو نہیں ہے. اس طرح پکڑ پکڑ کے اس نے علماء کو, دینداروں کو لٹکایا ہے, اور اللہ نے اس کی سزا اس کی دنیا میں ہی دے دی اس کو. آپ ترکوں سے جا کے پوچھیں جو بوڑھے ترک ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک جو ہے نا, وہ کمال آ رہا ہے نا, کمال, تو وہ ہم مصطفیٰ یہاں سے لے لیتے ہیں, کمال وہاں سے لے لیتے ہیں. اتا ترک کافی ہے میرا خیال. تو بھائی میں مصطفیٰ کمال کے خلاف نہیں ہوں جو یہاں ہے, نہ حامی ہوں نہ خلاف ہوں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ چونکہ کمال کا لفظ چڑھ گیا زبان پہ تو وہ بار بار رپورٹیں تو یہیں کی پڑھتے ہیں نا, تو اس لیے آ رہی. تو اتا ترک نے کو آپ وہاں کے بوڑھوں سے جا کے پوچھیں کہ اتا ترک کو قبر میں دفن جب کیا گیا تو قبر نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. جو علماء کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا نا, مولویوں کے ساتھ, اس کا عذاب کیا آیا اس کے اوپر. آج بھی اتا ترک کی قبر زمین کے اوپر ہے, زمین کے نیچے نہیں ہے. ایسے بہت سارے واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں. ہمارے ایک دوست نے آنکھوں دیکھا واقعہ مجھے سنایا تھا کہ ایسا ایک واقعہ ایک شخص کے ساتھ ہوا کہ قبر میں ڈالا گیا ہے اور قبر اٹھا کے باہر پھینک رہی ہے. تو اتا ترک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیرو تھا, قوم کا لیڈر تھا, اس لیے زمین کے اوپر دفن کیا گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہیرو کون ہو سکتا ہے؟ ان کو زمین نے قبول کر لیا, آپ کے لیڈر کو زمین قبول نہیں کر رہی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے جو دنیا میں اللہ نے دکھا دیا. تو وہاں کے بوڑھوں کو یہ بات معلوم ہے, وہاں کا میڈیا ایسی چیزیں نہیں بتائے گا, میڈیا تھوڑی بتائے گا اپنے بانی کے بارے میں یہ سب کچھ. تو
وہ مجھے بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ دیکھو وہاں سے مولویوں کو ختم کر دیا اور ملک میں کیا ہو گیا؟ سکون. میں نے کہا بہت زبردست کام ہوا، کیونکہ مولوی پہلے ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑاتے تھے. وہ نائٹ کلب کھولنا چاہتا تھا، سب ننگے ناچے وہاں جا کے، اس میں رکاوٹ کون بنتا؟ میں نے ان کو جواب نہیں دیا، یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. ان کو تو یہ جواب دینا چاہیے تھا لیکن دیا نہیں. اس لیے نہیں دیا کہ ہر بات ہر آدمی کے سامنے کہنے کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے تمہارا نظریہ تو مر جانا، جب مرو گے تو اللہ کو بتا دینا کہ اللہ میرا مولویوں کے بارے میں نظریہ تھا. اگر اللہ آپ کو بخش دے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، اور اگر اللہ آپ کو اتاترک کے ساتھ جگہ دے دے کہ بھئی جس ڈپارٹمنٹ میں وہ ہے، کیا خیال ہے، آپ چونکہ اس کو پسند کرتے تھے تو آپ بھی اتاترک کے وہیں اسی کے ساتھ چلے جائیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ بخشنا چاہے تو بخش دے بھائی. تو ہر آدمی کو ہر بات ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس قسم کی چیزیں بھی مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہیں، جن کے دلوں میں علماء کا ایسا بغض بھرا ہوا ہے. تو اتاترک کو پتا تھا کہ اگر میں ترکی کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتا ہوں، سیکولر ریاست بنانا چاہتا ہوں. سیکولر ریاست کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خواتین پر کپڑے پہننے پر پابندی. آزاد ریاست پتہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں خواتین کپڑوں سے آزاد، بیوی پہ شوہر کی گرفت نہ ہو، بیٹی پر باپ کی گرفت، بول دو بھائی بول دو. باپ کا کام صرف بیٹی کو جلنا، کھلا پلا کے جوان کرنا، اس کے بعد بیٹی اور باپ الگ. باپ تو بیٹی سے پوچھ کے زندگی گزارے گا مگر بیٹی باپ سے پوچھ کے زندگی نہیں گزارے گی. بیٹے اور ماں کا تعلق، بھئی ماں کی خدمت کرنی ہے کرو، نہیں کرنی تو نہیں کرو، تمہاری مرضی. بالکل ننگا پن پھیلا دیا، آزاد کر دیا. شراب، کباب، اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ریلیکس ہو گئے. اگر مولوی ہوتے تو عوام کو اس کے خلاف اکساتے کہ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، تو کباب میں ہڈی تو بنتے نا. اب اس نے کیا کیا کہ بھئی کباب کی جو ہڈی ہے اس ہڈی کو ختم کر دو. تو بڑے مزے زندگی گزاری. لیکن جو لوگ نائٹ کلب کے عادی ہو گئے ترکوں میں، جن عورتوں کا، ترک کی عورت ایسی پردے دار تھی کہ اس کا ناخن بھی کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا. اتنی حیا تھی ان عورتوں میں، اتنی حیا، اتنی شرم. خاندانی نظام ترکوں کا بڑا مضبوط، اور غیرت ترکوں کی ایسی غیرت کہ 800 سال دنیا پہ حکومت کرنا یہ غیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. بہادری، غیرت، لڑائی کا جذبہ سب کچھ تھا. وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے ابھی بھی ترکوں میں الحمدللہ غیرت ہے. کچھ پرانے آثار ہیں، بہت سے لوگ ہیں ان کے جنہوں نے دین سے رشتہ اپنا ختم نہیں کیا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ لاکھوں لوگ جہنم کا لقمہ بنے ہوں گے اس سکون کی وجہ سے. اور یہ سکون بھی حقیقی سکون نہیں ہوتا، صرف دیکھنے کا ہوتا ہے. جو لوگ نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، یہ دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، خوش لگ رہے ہوتے ہیں، اندر سے خوش نہیں ہوتے. اگر یہ اندر سے خوش ہوتے تو ان کو خوش رہنے کے لیے ان تکلفات کی ضرورت نہ ہوتی. دیکھو شراب پی کے پینے والا آدمی بڑا خوش نظر آ رہا ہوتا ہے، کیسا مست آیا ہوا. سوال پیدا ہوتا ہے اس نے شراب پی کیوں ہے؟ ٹینشن میں تھا تبھی تو پی ہے نا. اف کیسے سمجھائیں بھائی. ایک نارمل آدمی اتنی ٹینشن میں آتا ہی نہیں ہے کہ اسے غم بھلانے کی ضرورت پڑے. شرابی کو آپ کہیں نا کہ بھئی ہمارے ایک دوست جرمنی سے آئے، انہوں نے بتایا کہ میں نے مسلمانوں کا کوئی تہوار اپنے دوست کو دکھایا کہ وہ کیسے خوش ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اور جو بھی کچھ کر رہے ہیں. کہہ رہے وہ گورے نے کہا کہ یہ انہوں نے کوئی پی بھی تو نہیں ہے. ارے میں نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ بغیر پیے، شراب پیے بغیر اتنے خوش کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس گورے نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ تمہارے پاکستانی لوگ مسلمان جو ہیں یہ شراب پیے بغیر کسی تہوار کو سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں اور کتنے خوش کیسے نظر آ رہے ہیں؟ ان کے چہروں پہ اتنی مسکراہٹ اور اتنے سارے کھل رہے ہیں اور گیدرنگ ہو رہی ہے اتنی زبردست، یہ کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ اس نے کہا آؤ آپ کو دکھا دیتے ہیں کیسے ہو رہا ہے. تو شراب پینے والا آدمی وہ حیران ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ یہ پیے بغیر اتنے خوش کیوں ہیں. تو آپ کو جو شراب پیا ہوا آدمی مزے میں نظر آتا ہے نا، تو اس کے اس مزے سے دھوکہ نہ کھائیں. وہ ان مزوں کی زندگی، یہ اس مزے کی اور لذت کی کوشش میں اسی لیے ہے کہ وہ نارمل حالت میں
بے سکون ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو نائٹ کلبوں کے مزے ہیں, شراب کباب کے, لڑکیوں کی دوستیاں اور ہر وقت انٹرٹینمنٹ, یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دل بے سکون ہوتے ہیں. جن کے دلوں میں سکون ہے ان کو ان مصنوعی تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. ان کو سکون پتہ ہے کس سے ملتا ہے؟ ان کو سکون ملتا ہے صبح ناشتے میں 2 پراٹھے اور 2 انڈے ہو. کیا خیال ہے؟ بھوک لگ رہی ہو, اللہ نے کیا حلال لذتیں کم رکھی ہیں دنیا میں؟ ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی, اگر کوئی مجبوری بیماری نہ ہو اس کو, تو انسان کی زندگی میں اللہ نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں. ان نعمتوں سے بھی جس کو سکون نہیں مل رہا ہے وہ خدا کی قسم پاگل ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی نا. یہ کیوں بیان کی ہے؟ اللہ جس چیز کو نعمت قرار دے رہا ہے کیا وہ مزے کی نہیں ہوگی؟ کتنی نعمتیں اللہ نے بیان کی. اللہ نے لباس کو بھی نعمت کے طور پہ بیان کیا. اللہ نے پانی کو جس سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں اس کو نعمت کے طور پر, جب ہم نہاتے دھوتے ہیں کیسا سکون ملتا ہے. اچھے کپڑے پہنتے ہیں, صاف ستھرے کپڑے پہن کے زینت اختیار کرتے ہیں, کیسا سکون ملتا ہے. قرآن نے اس کو نعمت کے طور پہ بیان کیا. دودھ پیتے ہیں سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اللہ نے نعمت کے طور پہ بیان کیا کہ میں جانوروں کے تھنوں سے تمہارے لیے دودھ پیدا کرتا ہوں. اس کا مطلب بڑی نعمت ہے, اسے پی کے مزہ آنا چاہیے. نہیں آ رہا مزہ تو دماغ کیا ہے, سیٹنگ کیا ہے اندر کی, آؤٹ. اللہ نے اناج کی نعمت بیان کی قرآن مجید میں. اناج کھائے بغیر تسلی نہیں. آپ گوشت جتنا مرضی کھا لو, جب تک روٹی پیٹ میں نہیں اترے گی مزہ نہیں آئے. روٹی ہو چاہے گندم کی ہو, جو کی ہو, گندم کی تو اور سبحان اللہ. تو جس کو بھائی روٹی کھانے میں مزہ نہیں آ رہا, بھوک لگ رہی ہو, روٹی کا بہت مزہ ہے. نیند کتنی بڑی نعمت اللہ نے بیان کی. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, فرمایا دیکھتے نہیں ہم نے تمہارے لیے نیند کو پیدا کیا. نیند یہ تمہارا دنیا سے رشتہ کاٹ دیتی ہے, سکون کی نیند سوتے ہو. پھر دن اور رات کا آنا جانا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ, فرمایا بتاؤ اگر اللہ اس رات کو مسلط کر دے تو صبح کے لیے کیسا ترسو گے. اے اللہ صبح کا سورج دکھا دے, وہ جو روشنی میں صبح نکلتے تھے گھر سے, اس کا اپنا ہی مزہ تھا. فرمایا اگر اللہ صبح نہ لانا چاہے تو اتنی بڑی نعمت تمہیں کون دے گا. فرمایا اور دن کی جو نعمت تمہیں دیتا ہے, اگر وہ رات کی نعمت تم سے چھین لے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ, فرمایا اگر وہ دن مسلط کر دے, رات نہ لے کر آئے, تو رات کے مزے اور رات کی لذت, جو رات کو انسان کو ایک الگ سکون ملتا ہے, دن کو ایک الگ سکون ملتا ہے, وہ رات والا سکون تمہیں کون دے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا, شہد کو اللہ نے بیان کیا, انار کو اللہ نے بیان کیا, انگور بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. اس نے انار پیدا کیا, اس نے انگور پیدا کیا. تو میرے بھائی اتنی ساری چیزیں کھا کے بھی جس کو مزہ نہیں آ رہا ہے تو پاگل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں مجھے مزہ آئے گا پینے میں. پھر اللہ نے خواہش جو پیدا کی, خواہش مرد میں اللہ نے شہوت پیدا کی, عورت میں بھی, تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے. وہاں بھی سکون نہیں مل رہا, پھر بھی کہاں جا رہا ہے؟ نائٹ کلب میں. جس کو اللہ نے آپ کے لیے بنایا وہاں سکون نہیں مل رہا, اور لڑکیوں سے دوستیوں میں مل رہا ہے. پاگل ہے یا نہیں ہے یار؟ کیسے سمجھائیں؟ کاش کوئی ایسا طریقہ ہوتا نا کہ ہم اپنی بات گھول کے کیپسول میں رکھ کے آپ کو, بلکہ ٹیکا لگا کے خون میں ڈال دیتے. کیپسول بھی اگر پلاتے نا تو آپ الٹی کر کے نکال دیتے اس کو. کیسے سمجھائیں؟ الفاظ نہیں ہے سمجھانے کے لیے, الفاظ نہیں ہے. بات صحیح ہوتی ہے لیکن انسان کہتے کیسے دل میں اتاروں. تو وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا سائنسدان پیدا ہو جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کا کوئی انجیکشن بنائے, ٹھیک ہے, مجھے پکڑا دے وہ, اور پھر میں فری میں بلکہ پیسے دے کے سب کے ٹھوک دوں. کہاں ٹھوکوں یہ نہ پوچھیں, 2 جگہ ہوتی ہے ٹھوکنے کی. جو دوسری جگہ ہے اس پہ اثر زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ بڑا پاورفل انجیکشن ہوگا. جو طاقتور انجیکشن ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کہاں لگتے ہیں. ایک دفعہ کی تکلیف ہوگی لیکن بات سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی.
تو یاد رکھو کہ جس کو ان فطری لذتوں میں سکون نہیں مل رہا، اس طرح رشتہ داری اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے رشتہ داری، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے گھر دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جعل لکم مما خلق، سورہ انعام کی آیات ہیں، فرمایا کہ وجعل لکم من بیوتکم سکنا، فرمایا اللہ نے تمہارے لیے گھر کیا بنائے؟ رہائش کی جگہ بنائی۔ گھر نہ ہو کس قدر ٹینشن والی زندگی ہے، جہاں مرضی انسان جائے اس کو فکر ہوتی ہے کہ شام کو کہاں جاؤں گا، اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ کہیں بھی دنیا میں چلے جاؤ، بڑے بڑے بنگلوں میں چلے جاؤ، وہ سکون نہیں ملتا جو انسان اپنے گھر میں آ کے ٹانگیں پھیلا کے لیٹتا ہے نا۔ ہم ایک دفعہ سفر میں تھے تو ہمارے کچھ پنجابی دوست تھے ہمارے سامنے۔ پنجاب کے لوگ بڑے کھلے ڈلے ہوتے ہیں، بات چیت کرنے میں کیا ہوتے ہیں؟ کھلے ڈلے۔ مجھے بڑا مزہ آتا تھا ان کی باتیں سن کے۔ تو ہم کافی عرصہ ہو گیا تھا، پرانی بات ہے، 1-1.5 مہینے سے گھر سے ہم دور تھے، سفر میں تھے۔ تو ہمارے جو دوست تھے، جب ہمارے واپسی کا وقت آیا تو لاہور کے دوست تھے کچھ ہمارے لڑکے، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، 15-20 سال پرانی بات ہے۔ تو کہنے لگے واہ بھائی ابھی گھر جا رہے، کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے۔ بڑا مزہ آئے گا، گھر جا رہے ہیں واپس، کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے۔ کیونکہ آپ کسی کے گھر رہتے ہو تو کھلا کھا بھی نہیں سکتے۔ کیا خیال ہے؟ وہ جو کھلا رہا ہے آپ کو کھانا پڑے گا، وہ گوشت کھلا رہا ہے آپ کو کھانا پڑے گا۔ بعض دفعہ انسان کا دل نہیں کر رہا ہوتا، اس کا دال چاول کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ میزبان کو بولو بھائی دال چاول لے آ، کہے گا دال چاول تو اپنے گھر میں بھی کھا لیتے ہو آپ، اور پھر وہ دال چاول لے بھی آئے گا تو وہ بھی کہے گا یہ بھی تو تھوڑا سا کھاؤ نا، یہ بھی تو تھوڑا سا کھاؤ۔ اور اگر آپ کی فرمائش پہ لے بھی آیا تو ایک تکلف تو ہے نا، اپنے گھر میں کیسا مزہ آتا ہے، جو مرضی کھاؤ، کھلا کھاؤ اور ننگا۔ دوسرے کے گھر میں نہاتے ہوئے ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں کنڈی صحیح بھی ہے کہ نہیں، لاک صحیح لگا بھی ہے کہ نہیں لگا، کوئی خفیہ کیمرہ تو نہیں لگایا ہوا اس نے۔ اپنے گھر میں یہ ٹینشن، نکلو ہی نہیں واش روم سے باہر۔ دوسرے کے گھر میں واش روم میں زیادہ بیٹھو گے یہ بھی نوٹ کرے گا، اچھا یہ 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں لیٹرین میں، 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں یہ۔ اپنے گھر میں آپ بیٹھے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا خیال ہے؟ کوئی نہیں آگے نکالے گا جب تک آپ نہیں نکلو گے۔ تو یہ گھر چاہے کرائے کا ہو، چاہے جھوپڑی ہو، چاہے بنگلہ ہو، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ایک کیا دے دیا؟ ٹھکانہ دے دیا۔ اس میں بھی سکون نہیں مل رہا، پھر بھی پی رہا ہے، پھر بھی نائٹ کلب میں جا رہا ہے، پھر بھی ڈانس کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہی پاگل۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیمار ہے بھائی، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ تو ایسے لوگوں وہ تو بیچارے بے سکون ہوتے ہیں تو یہ کام کر رہے ہیں۔ حیرانگی ان لوگوں پر ہوتی ہے جو ان لوگوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ خوش ہیں۔ حیرانگی ان لوگوں پر ہونی چاہیے جو ان لوگوں کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ خوش ہیں۔ اور بھائی وہ اتنا خوش ہوتا تو وہ ان چیزوں میں کیوں پڑتا؟ وہ آرام سے سونے کے وقت میں سوتا، صبح جب اٹھتا ہے انسان، بتاؤ مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیسا سکون ملتا ہے، رات نیند پوری ہو جائے اور انگڑائی لے کے انسان اٹھے، منہ دھوئے، پھر کیسا مزہ۔ کیا فجر کی نماز میں آپ دیکھیں الگ ہی نور برس رہا ہوتا ہے، ذہن کی تھکاوٹ دور ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ نے صبح کے مزے دیے ہیں کہ جب نیند پوری ہو گئی تو صبح مزہ، اور جب نیند پوری نہیں ہوتی، رات کو تھکا ہوا ہوتا ہے انسان، گھر آ کے بستر پہ لیٹتا ہے تو اس تھکاوٹ میں سونے کا اپنا مزہ ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی تھکاوٹ میں نقصان جب ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے سونے پر پابندی ہوتی کہ رات کو سو نہیں سکتے تم، اللہ نے کہا کہ بھائی سو جاؤ، اب سونے کا ٹائم ہو گیا تو کیا کرو؟ سو جاؤ۔ تو اس وقت سونے کا مزہ، اور جب اٹھ گئے تو صبح ذہن کے فریش ہونے کا مزہ، پھر بھوک لگتی ہے انڈے پراٹھے کا اپنا مزہ۔ ڈبل روٹی نہ کھایا کرے، نہ اس میں لذت ہے نہ اس میں طاقت ہے، جسم کو پھلا کے ڈبل روٹی کی طرح بنا دیتی ہے آدمی۔ جو برگر ڈبل روٹی کھانے والے ہیں نا، یہ برگر کی طرح ہوتے ہیں پھولے ہوئے، روٹی پھولی بھی نہیں ہوتی، روٹی ہوتی ہے پچکی ہوئی، لیکن ہوتی کیا ہے؟ کڑک۔ پچکی بھی ہوتی ہے مگر چبانے کے لیے دانتوں کو ہلانا پڑتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ برگر ہوتا ہے دیکھنے میں ایسا لگے گا ماشاءاللہ وہ ہوئی پھولا ہوا، لیکن اندر سے خالی ہے۔ تو جو برگر کھاتے ہیں، ڈبل روٹیاں کھاتے ہیں، تو وہ بھی برگر کی طرح پھول جاتے ہیں، اندر سے زرخیزی ختم، اوپر سے ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں زلزلہ آ رہا ہے چلتا ہوا۔
وہ بچوں کو نہ کھلایا کرو، اللہ کے بندو صحت کا خیال کیا کریں، بچوں کو پراٹھوں کا عادی بنائیں، پراٹھے کھائیں، وہ بچے سے بولے پراٹھا کھا، اگر اس کا پیٹ پراٹھے سے خراب ہو رہا ہے تو اور کھلائیں اس کو، ایک دن آئے گا پیٹ خراب انشاءاللہ۔ بچپن میں جس چیز کا عادی بنا دیا نا اپنے بچے کو، اس کا میدا اسی چیز کی پھر عادی بن جاتا ہے۔ دیکھو یہ جو چائنیز ہیں یہ پراٹھے ہضم نہیں کر سکتے، یہ جو چائنیز اور جیپنیز ہیں یہ پراٹھے ہضم، گورا پراٹھا کھائے گا نا مر جائے گا، حقیقت ہے۔ پٹھان کا میدا کیسا مضبوط ہوتا ہے، وہ ہڈی بھی کھاتا ہے اور گوشت بھی اپنے بچوں کو چربی بھی کھلائیں گے، گوشت بھی کھلائیں گے۔ اور ہمارے میدے کیوں مضبوط ہیں؟ ہم پٹھانوں کے ہوٹل کے پراٹھے کھاتے ہیں۔ ایک عمر کے بعد یہ چھوڑ دینے چاہیے کولیسٹرول جب بننا شروع ہو جائے، لیکن بچوں کی بات کر رہا ہوں، 40 سال کے بعد تھوڑا سا ہاتھ پراٹھوں پہ ہلکا رکھنا چاہیے۔ لیکن بچے کو آپ عادی بنائیں گے پراٹھوں کا تو بچے کا میدا کیا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ تو اور میں نے پراٹھے چھوڑ دیے تھے، ڈاکٹروں نے حکیموں نے سب منع کرتے ہیں یار پراٹھے نہیں کھایا کرو، مولوی صاحب وزن بڑھ جائے گا، یہ ہو جائے گا، بلا ہو جائے گا۔ ہم نے 2-4 دن چھوڑا، اس کے بعد ایک دن ہمیں پراٹھا نظر آیا، کیا خیال ہے؟ ناشتے میں دوپہر اور رات کو نہیں، صرف ناشتے۔ ہم نے کہا یار پراٹھے کے بغیر زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ پراٹھا کھا کے مر جاؤ، کیا خیال ہے؟ کیونکہ صبح ناشتے میں بچپن سے عادت پڑی ہوئی، ہماری والدہ پراٹھے بنا کے ہمیں کھلاتی تھی۔ اب بھی جب پراٹھا سامنے آتا ہے تو والدہ یاد آ جاتی۔ تو بچپن سے یہ کھا کے اب ساری زندگی ایک عادت پڑ گئی ہے، اب دنیا چھوڑ دیں گے مگر پراٹھا نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پراٹھے کا جو نقصان ہے تو اس کی کسی اور طریقے سے تلافی کی جائے، ایکسرسائز، بعض چیزیں نقصان دیتی ہیں لیکن آپ اس کی تلافی کر سکتے ہو، ایکسرسائز کر لو، جس دن زیادہ کھا لو زیادہ ایکسرسائز کر لو، کیا خیال ہے؟ تو سیٹ ہو جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، صبح آپ کو کھانے کو مل جاتا ہے، ویسے تو ناشتہ ہی غلط ہے، ناشتہ ہی نہیں کرنا چاہیے اصول کے مطابق، تو 2 ٹائم کا کھانا کھانا چاہیے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر دوپہر کو آپ کو بھوک لگتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے۔ کیسی بھوک لگتی ہے انسان کو جب کام کاج سے فارغ ہوتا ہے، سورج چڑھ جاتا ہے، دسترخوان کی طرف دل چاہتا ہے آدمی کا کہ بھاگے۔ اگر یہ دل آپ کا چاہ رہا ہے تو آپ کو پینے پلانے کی ضرورت، آپ کو نائٹ کلب جوائن کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو لڑکیوں سے گپوں کی دوستیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ پر اتنا فضل کیا ہے کہ آپ کو اتنی لذت کی چیزیں اللہ نے دی ہیں کہ اور کیا چاہیے بھائی، آپ اسی میں مزہ آئے گا، اسی سے ڈپریشن ختم ہوگی۔ پھر جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو دماغ میں کیا چڑھتی ہے، بولو یار، نیند چڑھتی ہے، سستی، کیونکہ دماغ کو سکون ملتا ہے۔ تو اس سستی میں آپ کو کیا چاہیے، تھوڑی دیر، بولو بھائی کیسی مزے کی نیند آتی ہے اس میں، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ اس نیند کا اپنا مزہ ہے، وہ نیند سنت بھی ہے، اس سے ذہن بھی فریش ہوگا، وہ جو آپ نے کھانا کھایا ہے وہ جزو بدن بنے گا، اس سے خون بنے گا، اور تھوڑی دیر آپ آرام کر کے پھر اٹھ جائیں، منہ پہ چھپکا وغیرہ ماریں، وضو کر لیں تو اور اچھا ہے، تو کیا ہو جائیں گے، بالکل فریش۔ ایسا سکون ملے گا، رات 1:30-2 بجے تک آپ فریش رہیں گے، دوپہر اگر تھوڑا سا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا خیال ہے؟ پھر آپ بالکل فریش ہیں، ہنستے کھیلتے آپ نظر آئیں گے ہر جگہ۔ لوگ کیا کرتے ہیں، دوپہر مڑتے ہیں تسلی سے، پھر سوتے نہیں ہیں۔ جب سوتے نہیں ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دے، ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں۔ ہر وقت جو ہے نا وہ آنکھیں پھٹی کھول کے رکھی ہوئی، آنکھیں بند ہو رہی ہیں مگر کھول کے رکھی ہوئی آپ نے، تو وہ جو بلڈ کا سارا سرکولیشن ہے جو وہ تو میدے کی طرف گیا ہوا ہے نا، وہ دماغ میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو نہ وہ میدے کو کی طرف جاتا ہے صحیح طرح سے، نہ دماغ کی طرف جاتا ہے، تو میدا بھی خراب اور دماغ بھی خراب، پھڈے بازیاں، چڑچڑاپن، گھر آتے ہی آفس سے میں بیوی سے لڑنا، کیونکہ بیوی بھی تیار بیٹھی ہوتی ہے، اس نے بھی قیلولہ نہیں کیا ہوتا، وہ الگ پریشان بیٹھی ہے۔ کچھ چیزیں آدمی کے جسم اس کو مجبور کرتا ہے۔ جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ وہ برے ہوں، ان کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تو لڑتے ہیں وہ۔ بچہ جب بہت زیادہ چڑچڑا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی یا اس کی صحت خراب ہوتی ہے، تو یہی حال بڑے کا ہوتا ہے۔ بڑے آدمی کا اگر اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا تو خامخواہ میں وہ ٹینشن اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ٹینشن کا سبب بنتا ہے۔ تو دوپہر کھانے کے بعد سونے کی نعمت اللہ نے اگر دے دی، موجہ ہی موجہ، مزے ہی مزے ہو گئے بھائی، کیا خیال ہے؟
تو اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تو بھائی مزے تو ان لوگوں کے ہیں جو ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جو نائٹ کلبوں میں جا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، لڑکیوں سے دوستیاں، مزے نہیں ہے، ٹینشن ہے. لوگوں کو یہی نہیں پتا. میرے پاس فون آتے ہیں، حضرت یہ دوستیاں نہیں چھوٹتی، میں کیا کروں؟ میں نے کہا چھوٹ جائیں گی اور بڑی ٹینشن کے ساتھ چھوٹیں گی. پھر دیکھو جیسے ہیروئن چی کو ہیروئن میں مزہ آتا ہے نا، تو اس مزے کو دیکھ کر اگر کوئی احمق اور بیوقوف کہے کہ میں بھی پی لوں تو بیوقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی یہ پینے کا تو مزہ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس ہیروئن چی کی زندگی دیکھو، چرسی کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ چہرے کا نور بھی جائے گا، صحت بھی برباد ہوگی، اور بار بار یہ مانگے گا، بار بار. اور اتنا کروڑ پتی کوئی نہیں ہوتا کہ جب سٹا مانگے اور اس کو فوراً پڑیا مل جائے، ترستا ہے پھر وہ پڑیا کے لیے. اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ہر دفعہ تجھے پڑیا نہیں مل رہی ہے، اگر ہر دفعہ ملے گی تو بہت جلدی تیرا جنازہ اٹھے گا. تو جیسے یہ نشہ ہے، تو لڑکیوں سے جو حرام دوستیاں ہیں وہ بھی چرس اور ہیروئن کی طرح نشہ ہے. جو لوگ اس نشے میں پڑ گئے ان کی ظاہری خوشی کو نہ دیکھو، جو ان نشے میں پڑ کے کھمبوں سے لٹک رہے ہیں، بلڈنگوں سے چھلانگے مار رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں، راتوں کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، ان کا انٹرویو لو، پھر پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. کیسے سمجھائیں؟ وہی بات ہے. پھر انجیکشن پولیس کا چھوڑ دیا، اب انجیکشن پہ آ گئے تو ٹیکے لگانے پڑیں گے. سکون میں وہی ہے جو اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہے. یہ میری بیوی اور یہ میرے کیا ہیں؟ بچے. بس یہی ہے میری کائنات، یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے بھائی بہن. ختم ہو گئی کہانی. ذہن میں غیر کو گھسنے ہی نہ دو کہ پھر اس کو نکالنے میں ٹینشن ہو. دروازہ ہی بند کر دو بھائی. ہماری زندگی میں اس کے علاوہ کوئی آپشن. لڑکے مجھے فون کر کے کہتے ہیں وہ حضرت وہ اتنی خوبصورت ہے کولیگ میرے پاس جاب کرتی، میں پاگل ہو گیا. میں نہیں برداشت نہیں، پاگل ہو گیا حضرت، میرے سے نہیں برداشت ہو رہا، بالکل ہی بھائی یہ نہیں ہو سکتا، بہت مصیبت ہو گئی میرے لیے. تو میں کہتا ہوں بھائی یا تو نکاح کرو، اگر نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دو بھائی، میں اللہ نہیں ہوں، سب کو پتا ہے نا. میں کوئی بھی مولوی اللہ نہیں ہوتا. عجیب عجیب چیزیں فون کر کے مجھ سے حل کرواتے ہیں. مجھے کئی لوگوں کی کال آتی ہیں، حضرت وہ لڑکی کے ابا مان نہیں رہے، ساری کوششیں کر کے دیکھ لی، مان نہیں رہے. میں کہتا ہوں تم نے کوششیں کر کے دیکھی، نہیں مان رہے اللہ کے بندے، تو میں کیا کروں بھائی؟ کہہ رہے نہیں آپ کچھ ایسا بتائیں کہ وہ مان جائیں. کیسے بتاؤں یار؟ اگر ایسا ہمارے بس میں ہوتا تو ہم نے جہاں جہاں ٹرائی کی وہاں سب جگہ ہماری شادی ہو جاتی. کیا ہمیں بھی تو کئی جگہوں پہ دھتکارا گیا، کچھ جگہوں پہ ہو بھی گئی، کئی جگہوں سے دھتکارا بھی گیا. لوگ کہتے ہیں آپ نے اتنی شادیاں کی ہیں، آپ کے پاس کون سا گر ہے؟ میں نے کہا اگر ایک آدمی نے ایک شادی کی ہے، 100 جگہ سے ریجیکٹ ہوا ہوگا تو ایک جگہ ہوئی ہوگی. تو اگر کسی کی 3 ہے تو اس کا مطلب 3000 جگہوں سے ریجیکٹ ہوا ہے، 3000 جگہوں سے، پھر جا کے کہیں 3 ہوئی ہے. تو آپ کا کام ہے ٹرائی کرتے رہنا. جیسے بھیک مانگنے کا اصول ہے نا، ہر وقت مانگو، ہر ایک سے مانگو اور سب کچھ مانگو. اگر اس کے پاس پیسے نہیں، بولے بھائی یہ ٹوپی دے دو اپنی مجھے، تب کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اکٹھا ہو جائے گا. چندہ مانگنے کا بھی یہی اصول ہے، ہر ایک کو دیکھ کے چندہ مانگو، غریب کو بھی دیکھ کے، سیٹوں کو بھی دیکھ کے، اور سب کچھ مانگو. اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھائی جو چیز ہے وہ دے دو یار، راشن دے دو، اور ہر وقت مانگو. جب بھی ملے، جو چندہ مانگنے کے جو ایکسپرٹ ہے نا ان کا یہ اصول ہے، جب بھی ملے یہ کام تو ضرور کرو، دوسرے کام کرنے کے ساتھ چندہ. تو اسی طرح یاد رکھو جن کو نکاح کا شوق ہے نا، تو وہ پیغام بھیجنے میں کنجوسی سے کام نہ لیں. کہیں نہ کہیں ہو جائے، لیکن مجھے فون نہ کرے کہ وہ نہیں مان رہے، وہ نہیں مان رہے. مجھے اپنے پرانے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں یار، ہمارے والے کو مان، زخم جو کیا ہو جاتے ہیں، ہرے ہو جاتے ہیں ہمارے. تو ہم کوئی خدا نہیں ہے بھائی جو آپ کی مشکلات کو حل کریں. آپ نے پیغام بھیج دیا، قبول ہو گیا، بہت اچھی بات ہے. نہیں ہوا کوئی بات نہیں یار، کہیں اور ٹرائی کرو. تو ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ، ابھی چھوڑے بات سے بات چلی جائے گی، بس یہ بات ہے کہ جو کام آپ، ایک صاحب مجھے فون کر کے کہتے ہیں، یہ بھی کالز بہت آتی ہیں کہ حضرت وہ میں نے ایک جگہ پیغام بھیجا ہے لیکن وہ لڑکی میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا کروں. میں نے کہا جب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، جس نے دیکھا ہوا بھی ہے
تو میں کیسے فیصلہ کر کے بتاؤں گا بھائی؟ کہہ رہے آپ تو عالم ہیں, آپ تو مولوی ہیں. تو میں نے کہا مولوی کو یہ کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا چلتا بھائی. جو مبتلا بھی ہے وہ فیصلہ کرے گا. اسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو محلے والوں کی سمجھ میں, ان کی سمجھ کا اعتبار تھوڑی ہوگا. تو اللہ کے بندو, مولویوں سے بات پوچھنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ یہ پوچھنے کی ہے بھی یا نہیں ہے. وہ کیا آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ کیا جواب دیتے؟ لیکن لوگ پتہ ہے کیوں پوچھتے ہیں کہ بعض مولویوں نے یہ روحانی سینٹر کھولے ہوئے ہیں, تو اس دھوکے میں لوگ مجھے فون کر دیتے ہیں. وہ روحانی سینٹر میں پھر کچھ پڑھ کے بتاتے ہیں, ہاں میرا خیال کے مطابق یہ سمجھ میں آ رہی ہے. یہ جو مولوی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں الو بنا رہے ہیں آپ کو. یاد رکھو, کسی کے باپ میں بھی یہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. نہ وہ آپ کے دماغ کو پڑھ سکتا ہے, نہ وہ سامنے والے کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے. اپنے بارے میں ہاں مشورہ ضرور لے لیا کرو کسی سے کہ بھائی یہ خصوصیات بھی ہیں, یہ بھی ہیں, تو آپ ذرا بتا دیں کہ ان دونوں خصوصیات میں کون سی صفات ایسی ہیں جن کو ترجیح دینی چاہیے. یہ ایک الگ چیز ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات چل رہی تھی یار, ابھی جو بات آئی نا یہاں پہ, ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ بھائی وہ جو مجھے لوگ فون کرتے ہیں کہ وہ یوں ہیں اور وہ ہیں, بھائی میں تو پاگل ہو گیا ہوں, پاگل ہو گیا ہوں میں. تو بھائی پاگل, اگر پہلی بات تو آپ پاگل ہوئے کیوں؟ آپ اس کو دیکھتے کیوں تھے آفس میں جا کے؟ اللہ نے نظر جھکانے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کیا خیال ہے؟ اور اگر آپ کو پتہ چل گیا, کہیں نظر پڑ گئی یا کہیں پتہ چل گیا, تو اللہ نے کہا بھی پیغام بھیج دو. پیغام بھیج دیا, ہو گیا. نہیں ہوا تو وہاں تک پہنچنے ہی نہ دو کہ راتوں کی نیندیں اڑ جائیں. یہاں تک جو آپ نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے تو یہ یقیناً گناہ کیا ہے آپ نے. آپ اضافی بے تکلفی کے مرتکب ہوئے ہیں. آپ نے کہہ کے لگا کے گپے, ورنہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بہت کوئی خوبصورت ہوتے ایک دم لٹو ہو جائیں. جب تک آپ نے بے تکلفی والا معاملہ نہیں کیا ہوگا, گپے نہیں ماری ہوں گی, ناجائز کی طرف نہیں گئے ہوں گے, لٹو ہونے کا واقعات عام طور پر وجود میں نہیں آتے. اور ہم تو پھر بھی بہت براڈ مائنڈیڈ مولوی ہیں جو آپ کو کہتے ہیں لٹو ہو گئے تو نکاح کر لو. کسی دوسرے مولوی کے پاس جاؤ گے تو وہ کہے گا لٹو ہوئے کیوں, لہذا اس سے نکاح نہیں کرو. بھائی بس تو پھر بھی کہہ رہے چلو بھائی نکاح کر لو یار. شریعت نے ترغیب دی ہے کہ اگر کہیں لٹو ہو گئے ہو تو نکاح کر لو. لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا تو ضروری تھوڑی وہ بھی آپ میں لٹو ہو. اب وہ مجھے فون کر رہے ہیں کہ جیسے میں لٹو ہوں اس کو بھی لٹو کروائیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ ہمارے پاس ایسی, یہ تو پولیس بھی نہیں کروا سکتی, ہم کہاں سے کروائیں گے یہ. تو حرام کی طرف جب آپ جاؤ گے تو سب سے پہلا نقصان, اللہ آپ کے دل کا سکون چھین لے گا. اور یہ سوچ لیا کرو جب کوئی خوبصورت چہرہ نظر آئے نا جس پہ لٹو ہو رہے ہو, اور پھر یہ آئے گی یہ میرے ہاتھ سے نکل گئی تو کہیں اور شادی کر لے گی, تو ذہن میں ایک چیز سوچ لیا کرو, سکون آ جائے گا. بولے یار کہیں بھی شادی کرے گی مرے گی بڈھی ہو کے. یہ ہمیشہ نہیں ہے, یہ جو یہ ڈسٹیمپر ہے جو فرشتوں نے تھوڑے دن کے لیے, ابے بھائی تھوڑے دن کا ڈسٹیمپر ہوتا ہے یہ, اس کے بعد 10 15 20 سال کے بعد ختم. بولا یار جہاں بھی جائے گی وہ بھی مرے گا. بڑے بڑے حسین تھے دنیا میں, حسین اور حسین آئے, قبروں میں ان کی لاشیں خراب ہو رہی ہیں. تھوڑے دن کی انٹرٹینمنٹ ہے یہ, مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملے تو اللہ کرو, صبر کرو, جو ہے اسی پہ گزارا کرو. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو چڑیل جیسی بھی بیوی ملی ہے نا, بس صورت مل گئی, کوشش کریں اچھی ملے, لیکن اب ہو گئی ٹھیک ہے نا, تو ہونے کے بعد کے حکام کچھ اور ہے, ہونے سے پہلے کے حکام جب تک نہیں ہوئی تو اچھے سے اچھا تلاش کرو. اور اخلاق کو ترجیح دے انسان شکل پر. اخلاق اچھے پہلے دیکھے, شکل و صورت دوسرے نمبر کی چیز ہے. جب ہو گئی تو چڑیل جیسی بھی ہو, تو حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ یوں سمجھو کہ میرے لیے دنیا میں اس سے حسین کوئی بھی نہیں ہے. دوسری حسینائیں ہوں گی وہ دوسروں کے لیے ہوں گی, اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر کسی کو نہیں بنایا. اس سے دل میں کیا ہوگا, سکون. کیونکہ اللہ کی نعمت پہ جب انسان تقدیر پہ صبر کرتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے. اور جس آدمی میں یہ قناعت نہیں ہے اس کو کیسی ہی نعمتیں مل جائیں اس کو سکون نہیں ملتا. تو بھائی جو اصل بات ہے میں اس کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جلدی سے, کہ جب ایک مقصد سامنے ہوگا اور ایک ویژن سامنے ہوگا تو دنیا میں جو نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں نا, ان نعمتوں میں اللہ بہت لذت آپ کو دیں گے.
اور جب مقصد سامنے نہیں ہوتا یا غلط مقصد سامنے ہوتا ہے، غلط مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا مقصد ہے. آج کل لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ دنیا. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں کہ چلو یار ہم چونکہ مسلمان ہیں تو کبھی کبھار جمعہ بھی ہونا چاہیے، اتنا بھی کیا لبرل بننا کہ عید ہی نہ پڑھیں، اس لیے سے جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں، عید بھی، رمضان کے 2-4 کچھ روزے بھی رکھ لیتے ہیں کہ چلو یار تھوڑے سے سلم اسمارٹ ہی ہو جائیں گے. لیکن نظریہ نہیں ہے، وہ جذبات نہیں ہے جو ہونے چاہیے. وہ جذبات کیوں نہیں ہے؟ کہ نہ جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے. مقصد نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانے کی کوشش کرنی ہے، اصل تو جنت ہے. اور چلو کوئی بھی مقصد نہ ہوتا تو یہ بھی غنیمت تھی. غلط مقصد ہے، اسی دنیا کو مقصد بنا لیا جو مسافر خانہ ہے. اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو W11 میں سفر کر کے لالو کھیت جا رہا ہو اور مقصد حیات W11 ہی کو بنا لے. بتاؤ بھائی، کوئی اس سے بڑا بیوقوف ہوگا؟ ایک آدمی کراچی سے اسلام آباد جہاز میں جا رہا ہے، مسافر ہے، اور اسی جہاز کی زندگی کو کیا بنا لے؟ مقصد. کہ مجھے یہاں چاہیے سکون، بس میری زندگی کا مقصد یہ ہے. میں بٹن دباؤں ایئر ہوسٹس آئے، اور ایئر ہوسٹس بھی جو ہے نا وہ والی نہ ہے جو پچھلے سال آئی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی جیسی میں آڑی ترچھی ایئر ہوسٹس بھی آ گئی، آپ کہتے ہیں یہ کون سے میری بیوی ہے میرے گھر تھوڑی ساتھ جائے گی. کیا خیال ہے؟ وہاں جیسی آڑی ترچھی کو برداشت کر لیتے ہیں نا. ابے بھائی کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی فلائٹ اس لیے کینسل کروا رہا ہو کہ وہ یہ والی PIE کی جو ایئر ہوسٹس ہے نا، یہ والی نہیں، مجھے وہ شاہین والی زیادہ، شاہین ایئر لائن میں جو ایئر وہ زیادہ اس سے جاؤں گا. آپ بولو گے بھائی مجھے ابھی اسلام آباد پہنچنا ہے، مجھے ایئر ہوسٹس سے کیا لینا؟ کیا خیال ہے؟ تو ایسے ہی بیویوں کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو. بھائی یہ W11 ہے، یہ جہاز ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، ہماری منزل کیا ہے؟ قبر ہے. تو جو مل گئی اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو بھائی، شکر ادا کرو. وہاں جا کے انشاءاللہ اچھی مل جائے گی اگر شکر صبر کر لیا. ایک بہت بدصورت عورت تھی، نہیں ایک بڑی خوبصورت عورت تھی، اس کا شوہر تھا بہت ہی بدصورت، شاعر تھا، فرزدق نام تھا غالباً اس کا. تو لڑکی بڑی خوبصورت تھی اور میاں کیا تھا؟ بہت بدصورت. تو وہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں. عورت یہ کہنا چاہتی تھی کہ تمہاری شکل اچھی نہیں ہے، لیکن بیچاری شوہر کے احترام میں بہت دنوں سے کہہ نہیں پا رہی تھی. یہ کہنا کیوں چاہتی تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ میری ہمت ہے جو میں تمہیں برداشت کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، لہذا میری خامیوں کو بھی برداشت کیا کرو. لیکن اگر وہ یوں کہتی تم شکل کے اچھے نہیں ہو تو وہ ظاہر ہے اور بدصورتی پہ اتر آتا وہ اور ٹیڑھی میڑھی شکلیں بنا لیتا. تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں. اس نے کہا ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی آپ نے، مجھے بھی جنتی کہا، اپنے آپ کو بھی جنتی کہا، بڑی زبردست بات ہو گئی. اس نے کہا اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں دیکھ کے صبر کرتی ہوں، تم مجھے دیکھ کے شکر کرتے ہو. اور قرآن میں آتا ہے کہ صبر کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے. اور کیسی ہوشیار لڑکی تھی دیکھو، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی. وہ فرزدق شاعر تھا نا، وہ ایک دفعہ ایک خاتون آئی، اس بیچارے کی جب شادی نہیں ہوئی تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا، اس کو بدصورت بہت تھا. ایک خوبصورت خاتون آئی، اس نے فرزدق کو ایسے کر کے اشارہ کیا، بولی ادھر آؤ. یہ بڑا خوش ہو گیا، وہی چلو ابھی کوئی لفٹ کرانے والا مل گیا. اسے لے کر دکان پہ چلی گئی. وہ بڑا خوش کہ بھائی شاید شاپنگ کرا رہی ہو مجھے. دکان پہ جا کے دکاندار سے بولا ایسا، یہ کہہ کے چلی گئی. تو یہ فرزدق نے دکاندار سے پوچھا بھائی یہ کیا کہانی ہے؟ اس نے کہا اس نے مجھے کہا تھا شیطان کی تصویر بنا دو. تو میں نے کہا بھائی محترمہ میں نے تو شیطان کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، شیطان کیسا ہوتا ہے کیا وہ بتائی نہیں. تو یہ بازار میں تلاش کر رہی تھی کوئی شیطان کی شکل کا ملے، تو یہ آپ کو لے کر آئی، بولے ایسا بنا دو. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو جن کا کوئی سرے سے مقصد ہی نہ ہو وہ سفر ہی کو مقصد سمجھیں، وہ ڈپریشن کے مریض بولو بھائی بنیں گے. وہ پھر سکون، ان کو جو جتنا ملے گا اس کو کم سمجھیں گے، جتنا ملے گا. کیونکہ ان کو اگر صبح آپ نے ناشتے میں انڈے پراٹھے کھلا دیے وہ کہیں گے یار اس سے بھی ہائی لیول کا ناشتہ دنیا میں ہوتا ہے. آپ نے اس کو اگر ایسا گھر دے دیا جس میں گرمی سردی سے حفاظت ہو گئی، وہ کہے گھر یہ کیا گھر ہے، گھر تو زرداری کا تھا، گھر تو مسلم لیگ نون والوں کے گھر ہوتے ہیں، گھر تو ایسے ہوتے ہیں، گھر تو وہ ہوتے ہیں جو سعودی عرب کے بادشاہوں کے محلات ہیں. کیا جھونپڑا، کیا گھر، کیا 120 گز کا گھر، یہ کوئی گھر ہے؟ کیونکہ اس کا مقصد ہی تفریح ہے. تو وہ سوچ سوچ کے پاگل ہوتا ہے. اس کو آپ شراب کباب پلا دیں کر دیں تو وہ، اور دیکھو شرابی کی بریکیں فیل ہوتی ہیں، اور پیتا ہے اور پیتا، مر جاتا ہے، جگر خراب ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے اس
تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ایک شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. متنبی ایک شاعر گزرا, اس نے کہا ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. بڑا عجیب شاعر تھا, بڑی پیاری بات کہہ گیا. اس نے کہا دنیا میں کوئی ایسا شخص گزرا ہی نہیں ہے جس نے اس دنیا میں اپنی ساری خواہشات پوری کر لی ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی لوگوں کو تو بڑی بڑی خواہشات پوری کر کے گئے ہیں. اس کا اگلے مصرے میں جواب دیا لن تہا عرب الا الی عربی. ایک خواہش جب پوری ہوتی ہے تو وہ ہزاروں انڈے بچے پیدا کر کے جاتی ہے. وہ نہیں آ رہی بات. ایک خواہش جب پوری ہو گئی نا آپ کی تو آپ سکون میں نہیں آتے, وقتی ریلیکس ہو جاتے ہیں, پھر اس سے زیادہ مزید خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں اور چاہتا ہے کہ اور بھی مزے کی زندگی گزرے. تبھی تو گوروں کو دیکھو وہ انٹرٹینمنٹ کے کیسے کیسے طریقے تلاش کرتے ہیں. یار اب یہ والا بھی انٹرٹینمنٹ جو ہے نا یہ پرانی ہو گئی, کوئی نیا طریقہ ایجاد کرو جس سے اور زندگی مزے کی گزرے. پھر وہ عجیب عجیب باولی شکلیں بنا کے لے آتے ہیں, سر پہ کٹورا رکھ کے بال کٹا کے لے آئے. کیوں بھائی؟ تاکہ میں عجیب سا لگوں, دیکھنے میں عجیب سا لگوں گا تو لوگ بولیں گے بھائی عجیب سا لگ رہا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے. بھائی کچھ کرے یعنی بائکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے موسٹ وانٹیڈ. جو موسٹ وانٹیڈ ہوتا ہے وہ اپنی بائک کے پیچھے لکھتا ہے, لیکن لکھا ہوا ہے تاکہ میں عجیب سا لگوں, پولیس میرے پیچھے بھاگے اور میں پکڑا جاؤں. اس کا اپنا مزہ ہے بھائی, پولیس بھاگ رہی ہے. کسی نے لکھا ہوا میں شیطان کا بندہ ہوں. بھائی اللہ کے بندے تو عبداللہ تو سبھی لکھتے ہیں, ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ شیطان کا بندہ. لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں گے تو عجیب عجیب وہ اسٹائل بنا رہے ہیں, بالوں کی کٹنگ, کو چوہا اسٹائل, جنگلی چوہے کے بال بنا لیے. پھر خواتین کی حالت بھی یہی ہے, ناخن بڑھا رہی ہیں, آئی بروز فیشن کے میں دیکھنے میں اچھی تو لگ رہی ہوں, بہت زیادہ اچھی لگوں میں کسی طریقے سے, اتنی اچھی لگوں کہ کمر غائب ہو جائے. ایجنسیاں تلاش کریں کمر, سی آئی ڈی والوں کو بھی نہ ملے. وہ ایک میں یوٹیوب پہ کلپ دیکھ رہا تھا, اس پہ کسی نے جو ہے نا وہ بتایا کہ بھائی یہ فیٹ کو ختم کرنے کا طریقہ. تو لوگ بڑے مزاحیہ وہ بھی کرتے ہیں نا. تو یوٹیوب کی جو معلومات ہے یہ اوتھینٹک نہیں ہوتی. وہ کوئی جاہل 2 نمبر حکیم تھا, اس نے پتہ نہیں کیا نسخہ بتایا کہ بھائی اتنی مقدار میں آپ یہ سفوف کھا لیں, جبکہ مجھے بھی پتا تھا کہ یہ سفوف وہ جو کوئی اجوائن تھی یا پتہ نہیں کیا چیز تھی, وہ اتنی مقدار میں کھائیں گے تو غائب ہو جائیں گے آپ. لیکن اس نے لکھ دیا. تو نیچے کسی نے لکھا بھائی اس سے ایسا تو نہیں کہ کمر غائب ہی ہو جائے گی, یہ جو آپ طریقہ بتا رہے ہو اس سے تو آدمی غائب ہو جائے گا. تو ایسے نسخے استعمال کیے جا رہے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے, گوگل پہ سرچ کر کے یہ کر لیں کسی طرح, یوں کر لیں, یوں کر لیں کسی طرح. تو وہ سلم اسمارٹ بھی ہو جاتے ہیں مگر دماغی توازن خراب رہے. تو ایسی صحت کا کیا کرنا ہے جس سے دماغی آپ کا خراب ہو جائے؟ کتنی اچھی زندگی میں صحت بنانے کی کوشش کرو, بن گئی ٹھیک ہے, نہیں بنی تو بھی ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ W11 میں سیٹ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو پائیدان پہ سفر کر کے چلے جائیں گے. تو یہ والی جب لائف اسٹائل ہوتا ہے ٹینشن فری زندگی گزرتی ہے. لیکن یہ لائف اسٹائل انہی لوگوں کا ہوگا جو دنیا کو مقصد نہیں بناتے, جنت کو مقصد بناتے ہیں, اللہ کی رضا کو مقصد بناتے ہیں. اللہ ہمیں اپنا قبلہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.